بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کی رات اور پھر روزہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور روایات میں جو آتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس رات کو اپنے لیے قیمتی بنانے کی اور دن کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان بڑا کمزور ہے، دنیا کی مصروفیات بھی ہیں، تو ایسی بھی ہو جاتا ہے بس اوقات انسان چاہتا ہے کہ میں اس رات میں عبادت کروں، بیمار ہو جاتا ہے نہیں کر سکتا، انتہائی کوئی مجبوری کوئی ضرورت پیش آ گئی نہیں کر سکتا، روزہ رکھنے کی خواہش ہوتی ہے، کوئی ایسا عذر لاحق ہو جاتا ہے کہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس دن کو بھی اور اس رات کو بھی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث میں اس رات کی بھی فضیلت آئی ہے اور دن کے روزہ کی فضیلت آئی ہے۔ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں جتنا قیام ہو سکے اتنا افضل ہے، کیونکہ حدیث میں جو ہے قیام کا لفظ آیا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، انسان تھک جائے تو بیٹھ کر ذکر اذکار کرے، جو کچھ پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، دعا مانگے، سب کچھ، لیکن قیام کو جو ہے تھوڑی سی ترجیح دینی چاہیے۔ اور فرمایا کہ دن میں روزہ رکھو، اللہ نے ہمت سے عطا فرمائی ہے تو انسان روزہ بھی رکھے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو رب تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر رب تعالیٰ خاص تجلی فرماتا ہے، اور خاص تجلی سے کیا مراد کہ رب تعالیٰ خاص توجہ فرماتا ہے، خاص توجہ فرما کر جو انسان اس سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو پکار رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ خصوصی پکار کو سنتے ہیں، خصوصی دعا کو سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ جیسے کہ آتا ہے کہ رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، یعنی کوئی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے کہ اسے معاف کروں، میں معاف کرنے کے تیار ہوں۔ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں۔ آج ہم دیکھیں روزی کے حوالے سے اکثر لوگ ہم پریشان ہیں، تو یہ رات خاص رات ہے جس میں رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا مجھ سے کہ میں اسے روزی عطا کروں۔ اب انسان اگر نہ مانگے تو اس کی اپنی کمزوری ہے۔ اور ہے کوئی مصیبت میں گرفتار، مصیبت زدہ، کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں، اسے عافیت عطا کر دوں۔ اب انسان ہے دنیا میں، پریشانی مصیبت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، میں تیار ہوں، میں اسے مصیبت سے نجات عطا کر دوں۔ اور رب تعالیٰ جو ہے یہ اس وقت تک اعلان فرماتا رہتا ہے، یعنی اس وقت تک رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان جاری رہتا ہے کہ یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اس رات میں قیام بھی کرنا ہے، اس کو خاص اہمیت دینی ہے، ترجیح دینی ہے، اس طرح پھر دعا کو بھی خاص اہمیت و ترجیح دینی ہے۔ تو جس طرح بھی ہو سکے انسان کو عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، رب تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے لیے خیر و عافیت کی دعائیں مانگے، اپنی اولاد کے لیے، فوت شدہ لوگوں کو اصحال ثواب کرنے کا اہتمام کرے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے پیارے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے انسان دعائیں مانگے۔ جتنا رب سے مانگے گا رب تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری والدہ محترمہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، رب تعالیٰ اس میں جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کل کی بکریوں کے بال ہیں۔
تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ کثرت سے رب تعالی جو ہے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، کیونکہ جو بنی کلب کی بکریاں تھیں وہ ان کا ریوڑ بہت بڑا مشہور ریوڑ تھا ان کا. مثال دی جاتی تھی کہ کتنی جو ہے تعداد میں بکریاں ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، مشہور ریوڑ تھے ان کے. تو آپ نے یعنی فرمایا کہ اس طرح رب تعالی اس رات میں آزادی عطا فرماتا ہے جس طرح قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ان کے بال ہیں، اس طرح رب تعالی معافی فرماتا ہے. لیکن ساتھ میں فرما دیا کہ کافر کو جو ہے اللہ معاف نہیں فرماتا. یعنی وہ مسلمان جنہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سزا بھگتنی ہے پھر جنت میں آنا ہے، تو اس رات میں رب تعالی جو ان کی آزادی کے فیصلے فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے ان کو. کافر کو اللہ معاف نہیں فرماتا. آگے فرمایا عداوت رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتا. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اپنے دلوں کو ہم نے صاف کرنا ہے. کس سے؟ بغض، حسد، دشمنی، کینہ، یہ جو گندی بیماریاں ہیں، دوسروں کے لیے برا سوچنا، جلنا، اس قسم کے جو خیالات اور سوچیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، ان بیماریوں کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے. اب دیکھیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی باتیں کمال کی ہوتی ہیں. اگر آپ کو کسی انسان سے نفرت ہو گئی ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ اس کی اچھائیوں پر غور و فکر کرو، سوچو، اپنے دل و دماغ میں لاؤ تاکہ تمہارے دل میں سے اس کے بارے میں نفرت نکل جائے. اس طرح اگر کوئی بغض اور حسد پیدا ہو گیا تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرو، اس کی اچھائیوں کو تلاش کرو، اس کی خوبیوں کو تلاش کرو، اور پھر اپنے اوپر جو اللہ کے احسانات ہیں ان پہ غور و فکر کرو تاکہ پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی. دل میں جو بغض آ گیا، حسد آ گیا ہے، وہ نکل جائے گا. تو ان بیماریوں کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں انسان اس رات میں عبادت بھی کرے اور اسے حاصل بھی کچھ نہ ہو تو کتنے نقصان والی بات ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرما دیا کہ عداوت رکھنے والے کو رب تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. اس نے فرمایا رشتہ کاٹنے والے کو بھی رب تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. آج ہماری دوستی یاریاں محلے میں بھی اچھی ہوتی ہیں اور آس پاس بھی سب اچھا ہوتا ہے، لیکن رشتہ داروں سے ملنا جلنا، آنا جانا ختم ہوا ہوتا ہے، بلکہ بائیکاٹ چل رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کا. اور دین حکم دیتا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑو، ہم رشتہ داری کو کاٹتے ہیں. اور روایات میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں رشتہ داری کو کاٹنے سے متعلق، اور رشتہ داری کو جوڑنے کے فضائل آئے ہوئے ہیں. میں اس طرف نہیں جا رہا ابھی، لیکن اس بات کو صرف سمجھ لیں کہ اس رات میں رشتہ داری کاٹنے والے کو بھی رب تعالی معاف نہیں فرماتا. آگے سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ وہ رشتہ دار ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، تنگ کرتا ہے. تو حدیث میں ایسے آیا ہوا ہے کہ تم جب ان سے بھلائی کرتے رہو وہ تمہیں نقصان پہنچاتے رہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہے تو انسان اچھا چلتا رہے. ہاں ٹھیک ہے، جہاں اخلاق خراب ہوتے ہوں، خود خراب ہوں، اولاد خراب ہوتی ہو، وہاں بچ بچا کے چلے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے قطع تعلق ہی کر لیں، آنا جانا اسلام تو ختم کر لیں، اس کی دین اجازت نہیں دیتا. بہرحال آگے فرمایا کپڑا لٹکانے والے کو بھی رب تعالی معاف نہیں فرماتا. آج یہ ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے کہ تکبر کی بنا پر ہم کپڑے سلواتے ہیں، پھر اپنے ٹخنے جو ہم ڈھانپ لیتے ہیں. حالانکہ احادیث میں اس بات کی ممانعت آئی ہے، اپنے آپ کو اس فعل سے بچانا چاہیے، خصوصاً نماز کے اندر تو بالکل. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ تکبر سے ہم جو اپنے جو ہے وہ ٹخنے ڈھانک کر، بلکہ جوتی کے نیچے بھی ہماری شلوار جاری ہوتی ہے، فضول خرچی بھی ہے، اسراف بھی ہے. اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا چاہیے. اور یہاں پہ میں مختصر یہ بھی ذکر کر دوں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم ہے روایت کا، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر نماز پڑھی اس حالت میں کہ وہ ازار اپنی لٹکائے ہوا تھا. آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو. تو حکم کی تعمیل کی. پھر پوچھا گیا کہ آپ نے حکم کیوں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ازار لٹکا کر نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. آپ سوچ لیں، دیکھ لیں، یہ تربیت ہماری ہو رہی ہے اصل میں، کہ ہماری شلوار نماز میں بھی ٹخنوں کو ڈھانپ رہی ہوتی ہیں. اس بات سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے.
اور آگے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والے کو رب تعالی معاف نہیں فرماتا، کیونکہ والدین کا احسان انسان کبھی نہیں اتار سکتا. اور اگر ہم قرآن کو دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، تو والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کی ہمیں حسن سلوک کا حکم ملتا ہے، ان کے ساتھ نرم بات کرنے کا حکم ملتا ہے، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکانے کا حکم ملتا ہے، ان کے سامنے زبان بند رکھنے کا حکم ملتا ہے. بس ایک روایت کا خلاصہ آپ کو سنا ہوا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کہ جیسے قرآن میں آیا نا کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے کا کوئی اور جملہ بھی ہوتا تو وہ بھی منع کر دیا جاتا کہ والدین کے سامنے تمہیں وہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو بس انسان خود سمجھ لے، قرآن میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں وعیدیں بھی آئی ہیں کہ اگر ان کی نافرمانی کرو گے، تنگ کرو گے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی تمہیں مل کر رہے گی. لہذا اس رات کو قیمتی بنانا ہے تو والدین کا فرما بردار بننا پڑے گا، تب اس رات میں عبادت جو ہے انسان کی کام آئے گی. اور آج کیا ہوتا ہے، والدین اولاد سے ڈرتے ہیں، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا ان سے، ان کو مارنا پیٹنا تک ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ سے گندے کاموں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے کہ والدین کو گالم گلوچ، ان کو مارنا پیٹنا، ان کو گھسیٹنا اللہ معاف فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور فرمایا شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتا، یعنی جو شرابی ہے وہ بھی اس رات کو قیمتی بنانے سے محروم رہتا ہے اگرچہ وہ رات جاگتا رہے. لہٰذا اس رات کے آنے سے پہلے ان گندے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، پھر رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو انشاءاللہ جو مانگیں گے رب تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اب پھر دن کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کی بھی پوری کوشش کریں، اہتمام کریں، گھر والوں کے ساتھ مل جل کر سارے اکٹھے ہو کر روزہ رکھیں. اور یہ بات میں کرتا چلوں اس رات کے بارے میں، ایک تو ہم کچھ بدعات اور رسومات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، پٹاخے بجانا، یہ وہ اس قسم کے کام، خود بچے اپنی اولادوں کو سمجھائیں. اس کے علاوہ ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ اتنے نفل پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو. اس قسم کی باتیں جو ہیں کوئی ٹھیک باتیں نہیں ہیں. بس اس میں یہی ہے کہ عبادت کرنی ہے، قیام کرو، نوافل پڑھو، اللہ سے دعائیں مانگو، صبح روزہ رکھو، یہ کام کرنے کے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.